کا مشرک کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتے. مفتی صاحب مثال دے رہے ہیں شوہر کی کہ ایک عورت کہہ رہی ہے یہ بھی میرا شوہر وہ بھی میرا شوہر, تو یہ مثال تو اس مشرک پہ فٹ ہوگی جو کہے گا اللہ بھی میرا اللہ اور یہ قبر بھی میری اللہ. ہم تو قبر کو اللہ نہیں مانتے, ہم تو بتوں کو اللہ نہیں مانتے, ہم تو کہتے ہیں بھگوان ایک ہی ہے جو آسمانوں پہ ہے, ہم تو ایک مانتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ان کو اختیارات دیے رکھے ہیں. تو اس کے لیے میں ایک اور مثال مارکیٹ میں لے کر آیا ہوں. مارکیٹ میں ایک اور مثال, آپ کی وائف کہتی ہے شوہر تو آپ ہی ہو لیکن رات اس کے ساتھ گزاروں گی میں. آپ کہتے ہو کہ بیگم جب میں شوہر ہوں تو رات اس کے ساتھ گزارنے کا کیا مطلب؟ تو کہتی ہے آپ کے ساتھ بھی تو گزارتی ہوں نا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ میرے شوہر ہو, اور اس کے ساتھ میں گزار رہی ہوں شوہر مان کے نہیں, کچھ بھی فرض کر لیں شوہر نہیں ہے وہ, رات گزاروں گی. آپ کہو گے کہ پھر اسی کے ساتھ گزارو, میرے ساتھ بولو مت. وہ کہے دیکھیں یہ نادرہ میں نے شوہر کے خانے میں آپ کا نام ڈلوایا ہے, یہ نکاح نامے میں بھی آپ کا نام ہے. کوئی بھی مجھ سے پوچھتا ہے ہسبینڈ کون ہے, میں کہتی ہوں وسیم صاحب ہے ہسبینڈ میرے, ہر جگہ آپ کا نام. آپ کہو گے بھائی نام جب میرا ہر جگہ ڈالا ہوا ہے تو پھر جو چیزیں صرف شوہر کے ساتھ خاص ہیں وہ بھی میرے ساتھ خاص ہونی چاہیے. اگر کسی اور کو اس میں شریک کر لیا تو ڈاکومنٹیشن کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. یہ نکاح نامہ اپنے پاس رکھ اور کل طلاق نامہ مل جائے گا تجھے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ بھائی شوہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نادرت کا تو اب بنا ہے نا, آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو نادرہ نہیں تھا, اس میں تو کاغذات. ابھی بھی بلوچستان میں زیادہ تر کے پی کے میں گاؤں دیہاتوں میں جائیں, پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں نکاح نامے نہیں بنے ہوتے, کوئی کاغذ نہیں ہے. عورت جس کے ساتھ رہتی ہے اس کو شوہر سمجھا جاتا ہے, نکاح ہوا تھا بھائی. تو آپ دلیل میں کیا کہو گے اپنی بیگم سے؟ بیگم بات یہ ہے کہ یہ کاغذ رکھ ایک طرف, جب تو نے مجھے شوہر مانا ہے تو شوہر اور بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ صرف میرے ساتھ ہوگا, وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر دیا تو 100 دفعہ کہتی رہے میں تیرا شوہر ہوں, میں نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے, بعض لوگ مجھے اللہ کہتے ہیں, خالق کہتے ہیں, لیکن مخلوق اور خالق کا جو رشتہ ہے اس میں کسی اور کو میرے ساتھ شریک کرتے ہیں. دعا کا رشتہ صرف پکارنے کا رشتہ, یہ معبود اور عابد کا رشتہ ہے. دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا, سجدے کرنا, طواف کرنا, یہ معبود اور عابد کا رشتہ ہے. اگر کوئی عبادت گزار یہ رشتہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیتا ہے, وہ 100 دفعہ بھی کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں, اللہ اس ماننے کو نہیں مانتا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں کھوپڑی کا نام تبدیل کر کے ناریل رکھ دوں, کھوپڑی کا نام چینج کر کے ناریل رکھ دوں, لیکن توہین کا ڈر ہے اس لیے میں نہیں یہ کام کرتا. کھوپڑی پہ بہت لوگوں کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے کہ یار ہمیں اچھے بھلے دماغ کو مفتی صاحب کھوپڑی کیوں کہہ رہے ہیں. مشرکین کون سا یہ کہتے تھے کہ 2 اللہ ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی جب آپ 360 بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکوں سے پوچھتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے, تمام کافر, تمام غیر مسلم مشرک کہتے تھے صرف اللہ, اللہ ہے جس نے ان کو بنایا ہے. وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ جب وہ ہے تو پھر دعاؤں میں ان کو پکارتے کیوں ہو؟ وہ حق جو اللہ کا ہے وہ ان کو کیوں دیتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں. تو اللہ نے کہا ایسا ماننا مجھے معتبر, مجھے قبول نہیں ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ مجھ پر ایمان لاتے ہیں ساتھ میں میرے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں, شریک کرتے ہیں, تو یہ والا ماننا مجھے قبول نہیں ہے. شوہر محبت میں شرکت برداشت نہیں کرتا, وہ محبت جو صرف شوہر کو ملنی چاہیے کیونکہ سربراہ ہے. تو جو کائنات کا خالق ہے, کائنات کا بنانے والا ہے, پوری کائنات کا سربراہ ہے جس میں غیرت ہم سے زیادہ, وہ کیسے برداشت کر لے گا کہ جو محبت مجھے دینی چاہیے اس میں میرے ساتھ کسی پیغمبر کو, ولی کو, کسی بت کو, کسی مخلوق کو شریک کرو؟ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا. آپ کی ساری نیکیاں ایک راکھ کا ڈھیر ہیں, ترازو میں جب یہ نیکیاں شرک کے ساتھ رکھی جائیں گی تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا, شرک کا پلڑا بھاری ہوگا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو کچھ محبتیں ایسی ہیں جو صرف باپ کو دی جاتی ہیں. کس کو دی جاتی ہیں؟ باپ کو.